26 को इंशाअल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा कि दुनिया घरों से बाहर कितनी निकलती। हमें इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं है किसी। यार एक यूनिवर्सिटी नहीं आप बना सके, 20-20 साल आपने हुकूमत की है, इधर फंड आपके पास थे, कुछ भी नहीं किया गुजरांवाला के बच्चों ने और खवातीन ने। और इमरान खान के जो टैगर घर से निकले, उन्होंने प्ले कार्ड से सिर्फ लिखा हुआ था इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। खान साहब तो एक डायरी लेके निकले ना, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर इतनी रहमत कर दी, लोगों ने अपने फैसले देने शुरू कर दिए। उस दिन से ये नून लीग बिल्कुल फारग हो चुकी है कि ये वो बंदा घर की बीमारी को देखे, घर का खाना देखे, अपने बच्चों को देखे, या ये बिल बिजली का देखे। इन्होंने तो दावा किया था तो हम 70 रुपये लीटर तेल कर देंगे, हम बिजली को इंशाल्लाह 10 रुपये का यूनिट कर देंगे, तो अब 37 रुपये का यूनिट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दरूद खातमुन नबीयीन सैयदना करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। प्रोग्राम सागर किनारे के साथ आपका मेज़बान फैसल फारूक सागर आपको सलाम अर्ज करता है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त फैसला कुन मराहल में दाखिल हो चुकी है। बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं मुल्क में, और चेयरमैन PTI इमरान खान, जिन्होंने एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, उसके बाद एक अफसोसनाक हादसा भी हुआ और वो लॉन्ग मार्च दोबारा से अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। और इसमें 26 तारीख नवंबर की दी गई है। तमाम मुल्क से PTI कारकुनों को कॉल दी गई है इस्लामाबाद पहुंचने के लिए। गुजरांवाला में भी इस हवाले से काफ़ी सरगर्मी देखी जा रही है। यहाँ NA 77 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर चौधरी सिद्दीक महर साहब उनके साथ मौजूद हैं, और आज हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पे क्या तैयारियाँ हो रही हैं और किस तरह से इस लॉन्ग मार्च में, इस एहतजाजी जो एक जलसा है, एक इज्तिमा है या ये धरना है, इसमें किस तरह से पार्टिसिपेशन वो और उनके साथी कर रहे हैं। हमने 26 को इंशाल्लाह हमारी टीमें तैयार हैं सारी गुजरांवाला से। हमारे चेयरमैनों की मैंने 6 रुकनी कमेटी भी बना दी थी कल, और आज भी शाम को एक मीटिंग है हमारी। हम इंशाल्लाह 25 की रात को निकलेंगे और सुबह 12 बजे अल्लाह के हुक्म से हम इस्लामाबाद रावलपिंडी में होंगे। गुजरांवाला को एक नून लीग का किला कहा जाता है और मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, और जो इंतखाबी नताइज थे साहब का, वो इस बात को साबित भी करते हैं। लेकिन आपकी जमात की तरफ से अब बड़ा ज़ोरदार ये दावा किया जा रहा है कि अब ये नून लीग का किला नहीं रहा। इसकी क्या दलील है आपके पास? ने अभी वर्कर कन्वेंशन किया, पूरा जोर लगाया और सीटें खाली थी। आप सब भाई उधर मौजूद थे, आपको तो सच और सब चीज़ों का पता होता है, अंदरूनी चीज़ों का भी आपको पता होता है। ये वाकई पहले हम मानते थे कि इधर वाकई ही नून लीग का किला था, लेकिन ये जलसों के बाद और ये जब ये रजीम चेंज हुई, उसके बाद अवाम ने अपना फैसला दे दिया। आपको याद होगा जब खान साहब ने 10 मई को एक कॉल दी थी कि गोंदलांवाला अड्डा में आप सब अपने बंदे लेके आए। मैं आपको बिल्कुल ये ईमानदारी से बात कह रहा हूँ कि मैंने अपने सब चेयरमैनों को कहा कि बंदे लेके आने हैं, हमने जाना। हमें तवक्को थी कि 500-600 आदमी होगा, लेकिन जब हमने बाहर देखा निकल के तो इतनी आवाम थी। हम उधर गोंदलांवाला अड्डा में पहुँच चुके थे तो लाइन ख़त्म नहीं हो रही थी। बच्चों ने प्ले कार्ड, हमारे पास झंडे होते हैं 200-400-500 हमने रखा होता है, किसी वक्त कोई कॉल आ जाए तो वो झंडे हमारे बिल्कुल ख़त्म हो गए। और बच्चों ने और ख़वातीन ने और इमरान खान के जो टैगर घर से निकले, उन्होंने प्ले कार्ड से सिर्फ लिखा हुआ था इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। और मैं देख के हैरान हुआ, यही तब्दीली है और ये इनकलाब इधर ही नहीं आया, गुजरांवाला में तो आ गया है, पूरे पाकिस्तान में आया है। और हमारे दूसरे मुल्कों में हमारे पाकिस्तानी हैं, उन्होंने भी, आप देखें, एक कॉल इधर होती है, उधर जमे गफीर, पूरे मुल्कों में लोग बाहर आ जाते हैं। ये अल्लाह ताला की रहमत है खान साहब को। खान साहब तो उस दिन
انہوں نے ہماری حکومت کو گرایا. خان صاحب تو ایک ڈیری لے کے نکلے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اتنی رحمت کر دی, لوگوں نے اپنے فیصلے دینے شروع کر دیے. اس دن سے یہ نون لیگ بالکل فارغ ہو چکی ہے, میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, کیونکہ انہوں نے جو بھی ادھر 20-25 سال میں جو کیا ہوا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے سامنے ہے. اور 7 مہینوں کے اندر جو مہنگائی کا عالم ہے, کبھی کسی سیاستدان نے یہ سوچا ہے کہ یار غریب آدمی کو جو 20,000 روپے اس کی تنخواہ ہے, اس کو 15,000 روپے کا بجلی کا بل آ گیا, یار کہاں سے دے گا؟ آپ خود دیکھیں کہ یہ وہ بندہ گھر کی بیماری کو دیکھے, گھر کا کھانا دیکھے, اپنے بچوں کو دیکھے, یا یہ بل بجلی کا دیکھیں. انہوں نے تو دعویٰ کیا تھا تو ہم 70 روپے لیٹر تیل کر دیں گے, ہم بجلی کو انشاءاللہ 10 روپے کا یونٹ کر دیں گے, تو اب 37 روپے کا یونٹ کہاں سے عوام دے؟ عوام نے اپنا فیصلہ دے چکی ہے. 26 کو انشاءاللہ تعالی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا گھروں سے باہر کتنی نکلتی, ہمیں اس کا اندازہ بالکل نہیں ہے کسی. گجرانوالہ کے حوالے سے آپ کا جو دور رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, تقریباً 4.25 سال کا, 3.5 سال کا, اس دور میں ہم یہ دیکھتے رہے آپ کے پارٹی رہنما, آپ بھی اور دیگر لوگ بھی, جہاں پہ کچھ پروجیکٹس کے لیے وہ اپنی کوششیں کرتے رہے, اور ایک سے زائد دفعہ اناؤنس کر دیا گیا, کبھی یہاں یونیورسٹی آ گئی, کسی نے کہا چلڈرن ہاسپٹل آ گیا ہے, کسی نے کہا ایک اور منصوبہ کوئی آ گیا ہے. لیکن اس طرح سے ایک تاثر ہے کہ گجرانوالہ میں ترقی کی جو تسلسل مسلم لیگ نون کے دور میں جس طرح سے تھا, اس طرح سے میگا پروجیکٹس نہیں آئے. اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, تمام جو ٹکٹ ہولڈر تھے انہوں نے اپنی ایمانداری سے یہ سارے کام ہم نے مل کے شروع کیے. ہماری کمشنر صاحب سے, ڈی سی او صاحب سے ہر دوسرے تیسرے دن اس کے لیے ملاقات بھی ہوتی تھی, اور ہم نے جگہ بھی سلیکٹ کر لی. ہم نے چلڈرن ہاسپٹل کی بھی جگہ دیکھی, موٹر وے لنک بھی ہم نے دینا تھا, یونیورسٹی بھی ہم نے ادھر دینی تھی. لیکن بدقسمتی کہ جب ہم یہ سارا پروجیکٹ کرتے تھے تو کبھی ڈی سی بدل جاتا تھا, کبھی کمشنر بدل جاتا تھا, وہ فائلیں ادھر کی ادھر پڑی رہتی تھی. کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ابھی ہے ہماری, انہوں نے کیا کیا, ہم نے تو چلے کوشش کی, نیک نیتی کے ساتھ کی. ہم انشاءاللہ تعالی جب بھی ہماری اب حکومت آئے گی, سب سے پہلے یہ جو 4 پروجیکٹ ہے انشاءاللہ ہم ضرور پورا کریں. آپ کی پارٹی کی طرف سے بہت کہا جاتا ہے کہ گجرانوالہ کے جو عوامی نمائندے رہے ہیں ماضی میں, انہوں نے شہر کے لیے کچھ نہیں کیا. لیکن جو آپ کی اتحادی جماعت ہے, چودھری پرویز الہی صاحب سی ایم میں, انہوں نے گجرانوالہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے, اور اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, جب پبلک, میرا خیال ہے جب پبلک زیادہ بڑھ جاتی ہے, آبادیاں بڑھتی ہیں. دیکھیں ایک شہر سے دوسرا شہر مل رہا ہے, کہیں بھی جگہ خالی نہیں. اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ گجرانوالہ سے لاہور جائیں تو دیوار کے ساتھ دیوار ہے, خالی زمین کوئی بھی نہیں. ظاہر ہے جب پبلک بڑھتی ہے تو یہ فیصلے کرتی ہیں, یہ ساری معاملے یہ ان کے پاس ہی ہوتے ہیں, یہ بہتر سمجھتے ہیں. رہی بات پرویز الہی ہمارے ساتھ ہے, پرویز الہی صاحب نے ہمیں ابھی فنڈ بھی دیے, ہم انشاءاللہ اور بھی فنڈ لے کے آئیں گے. ہم کوشش کریں گے, ابھی تو الیکشن آ جانا ہے, ہم کوشش کریں گے اس سے کوئی کام اگر لے سکے تو ہم ضرور لیں گے گجرانوالہ پہ. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ الیکشن کسی وقت بھی اناؤنس ہو سکتا ہے, اب ظاہر ہے کہ کچھ ماہ ہی رہ گئے ہیں, تو ایک طرف تو آپ کی پارٹی کا مرکزی قیادت کا نعرہ ہے تبدیلی کا, ریاست مدینہ کا, انصاف دینے کا لوگوں کو, حقیقی آزادی کا. دوسری طرف گجرانوالہ کے لوگوں کو, جیسے آپ نے کچھ پروجیکٹس کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ لے کے آئیں گے, اس کے علاوہ آپ جنرل پبلک میں آئندہ الیکشن میں کیا نعرہ لے کے جا رہے ہیں گجرانوالہ کے لوگوں سے؟ آپ ووٹ لینے جائیں گے تو ایک تو نیشنل جو نعرے سلوگن ہے آپ کے نیشنل لیول پہ, وہ گجرانوالہ کے شہریوں کے لیے آپ خدمت کا کون سا ایسا ریکارڈ ہے, آپ نے اپنے دور میں ان کے لیے ایسے کیا کام کیے, ان کا کچھ ذکر کیجیے. دیکھیں ہم نے جو بھی ہمیں فنڈ دیے گئے, یہ میں بالکل آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس میں کسی نے کمیشن نہیں دی. پہلے ہوتا تھا یہ لوگ 20% کمیشن لیتے تھے. لعنت بھیجتا ہوں میں اس طرح کی چیزوں سے, اور میں یہ سوچتا ہوں وہ کس طرح یہ اس طرح کے کام کر لیتے ہیں. ہم نے جتنا بھی فنڈ آیا پوری ایمانداری سے تمام ٹکٹ ہولڈروں نے لگایا. ہم نے افتتاح کیے, جدھر گیس کا مسئلہ تھا ہم نے گیس کا مسئلہ حل کیا, جدھر سیوریج نہیں تھا سیوریج بھی ڈلوایا,
قبرستان کی حالت اتنی بری تھی، میں نے خصوصی ڈی سی سے میٹنگ کر کے ہم نے کارپوریشن سے پیسے لے کے اور ہم نے وہ قبرستانوں کے راستے سیدھی کیے اور ان پہ لائٹ، اسٹریٹ لائٹ بھی لگوائی. ہمارے جو بھی ہمیں ہو سکتا تھا نا ہم سے، ہم نے وہ اپنی. جی ادھر پنجاب گورنمنٹ نے 502 بیڈ کا ہاسپٹل ادھر یہ جو شروع کروا دیا. کافی عرصے سے وہ بن رہا تھا اور رکا ہوا تھا پروجیکٹ. وہ انشاءاللہ مکمل کروائے گی ہماری پنجاب گورنمنٹ انشاءاللہ تعالی. اور ہاں اس کے بعد دیکھیں نا، سب سے جو اہم بات کی ہماری پاکستان تحریک انصاف نے، اور اس میں عمران خان صاحب کی بہت کوشش تھی، صحت کارڈ. ہر آدمی کو صحت کارڈ دیا. 10 لاکھ روپے میں وہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے اپنا علاج کرا رہا ہے. ہم اس طرح کے اور بھی انشاءاللہ منصوبے خان صاحب کے ذہن میں ہیں. انشاءاللہ جب وہ وزیر اعظم پاکستان بنیں گے انشاءاللہ، تو یہ انشاءاللہ منصوبے تمام کے تمام شروع ہو چکے ہیں انشاءاللہ. اور ہم انشاءاللہ تعالی ابھی ہم جیتیں گے، اور ہم جب ہماری حکومت آئے گی، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں گجرانوالہ کے لیے تمام ٹکٹ ہولڈر، تمام ہمارے ورکر، ہمارے چیئرمین، ہم نے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم گجرانوالہ کی حالت تبدیل کریں. یہ ہمارا آپ سے بات ہے. ہم پوری کوشش کے ساتھ، یہ ہاسپٹل کا حال آپ نے دیکھا، جتنے مریض بیڈ کے اوپر ہیں اس کے زیادہ. یار کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کیا کسی نے. یہ 4 برج بنا کے انہوں نے گجرانوالہ کے لیے سب سے پہلے تھا یونیورسٹی. ہم بیٹیاں بہنیں جب آپ صبح دیکھیں سڑکوں کے اوپر بسوں کا انتظار کرتی ہیں نا، یقین کریں مجھے بڑا اس بات پہ افسوس ہوتا ہے. یار ایک یونیورسٹی نہیں آپ بنا سکے. 20 سال آپ نے حکومت کی ہے، ادھر فنڈ آپ کے پاس تھے، کچھ بھی نہیں کیا گجرانوالہ کے لیے. ہم انشاءاللہ تعالی گجرانوالہ میں ترقیاتی کام کے علاوہ انشاءاللہ تعالی دوسرے کاموں کے اوپر بھی ہماری نظر ہے. ہم انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارا دعا ہے، ہم انشاءاللہ اپنی ایمانداری کو. شکر گزار ہوں آپ نے وقت دیا. چودھری صدیق مہر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ٹکٹ ہولڈر NA-77 سے ہمارے ساتھ تھے. ان سے کی گئی گفتگو آپ نے دیکھی ہے. ابھی اس کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.